حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک خدا رسیدہ راہب کا پتہ دیا۔ وہ اس راہب کے پاس گیا اور بولا، حضرت میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری تو قبول ہونے کی اب کوئی صورت نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مایوسی میں اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اب وہ پورے 100 افراد کا قاتل تھا۔ اب اس نے پھر لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ روئے زمین پر دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک اور راہب کا پتہ دیا۔ اب وہ توبہ کی غرض سے اس راہب کی خدمت میں پہنچا اور اسے اپنی حالت بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ بتائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا، کیوں نہیں، بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم فلاں ملک میں جاؤ، میں وہاں خدا کے کچھ برگزیدہ بندے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگ جاؤ اور پھر کبھی اپنے وطن میں لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ اب یہ جگہ دینی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں تمہارے لیے توبہ پر قائم رہنا اور اصلاح حال کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، ابھی آدھے رستے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ گناہوں سے توبہ کر کے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر ادھر آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، ابھی اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ ان فرشتوں نے اسے اپنا حکم بنا لیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپو اور دیکھو کہ وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں سے یہ شخص آیا ہے، یا وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں اس شخص کو جانا تھا۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں اس شخص نے جانا تھا، اور جاتے ہوئے راہ میں فرشتہ رحمت نے اس کی روح قبض کر لی۔ خدا نے اسے بخش دیا۔